بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن مجید اور قرآن مجید کے ماننے والے جو اس پر عمل کرتے تھے خدا کی جناب میں لائے جائیں گے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پورے قرآن مجید کی نمائندگی کرتی ہوئی اپنے عمل کرنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کریں گی کہ یہ شخص آپ کی رحمت و مغفرت کا مستحق ہے، لہٰذا اسے رحمت سے نوازا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں دے کر سمجھایا کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن یوں معلوم ہوں گی جیسے نمبر 1 بادلوں کے 2 ٹکڑے، نمبر 2 کالے کالے سائبان جس سے روشنی نکلی ہوگی، نمبر 3 چڑیوں کے 2 جھنڈ۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن کے ماننے والوں، قرآن کو تقیہ نہ بنانا اور رات دن کے اوقات میں اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا اور اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس پر غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کے ذریعے دنیاوی نتیجے کی خواہش نہ کرنا بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے اسے پڑھنا۔ قرآن مجید کو تقیہ نہ بنانا یعنی اس سے غافل نہ ہونا، اور آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اسے دنیاوی جاہ و مرتبہ اور مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنانا، جیسا کہ ایک حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اسے دنیا کی دولت کے حصول کے لیے زینہ بنائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یہ چیز تمہارے پورے دین اور تمام معاملات کو ٹھیک حالت میں رکھنے والی ہے۔ میں نے کہا کچھ اور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کا پابند بنا لو تو خدا تمہیں آسمان پر یاد کرے گا، اور زندگی کی تاریکیوں میں یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے روشنی کا کام دیں گی۔ اللہ یاد کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں نہیں بھولے گا، تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت سے مومن کو روشنی ملتی ہے، زندگی کی تاریکیوں میں مومن صحیح راہ پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کا زنگ اس طرح دور ہوتا ہے کہ آدمی موت کو بہت زیادہ یاد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ زندگی کی مہلت بس ایک ہی مہلت ہے، دوبارہ عمل کرنے کے لیے مہلت نہ ملے گی۔ تلاوت کے معنی ہے قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن مجید اور احادیث میں جہاں بھی اس لفظ کا پورا مفہوم بیان ہوا ہے یہی بیان ہوا ہے، بلکہ ایک اور مفہوم بھی آتا ہے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کی تبلیغ کرے، اسے دوسروں تک پہنچائے۔